تو میں آخر میں صدر مجلس مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب حفظہ اللہ جو آج کی مجلس کے صدر بھی ہیں ان کو دعوت دوں گا کہ آپ نظم قرآن کے موضوع پر ہمیں اپنی رائے سے مستفید کیجیے۔ مولانا سبحانی صاحب حفظہ اللہ کا شمار عصر حاضر کے ماہر قرآنیات میں ہوتا ہے۔ آپ مدرسۃ الاصلاح سے فارغ التحصیل ہیں۔ البرہان فی نظام القرآن آپ کی مایہ ناز عربی تفسیر ہے جو علامہ فراہی کے تفسیری منہج اور نظم قرآن پر لکھی گئی ہے۔ آپ نے اپنی تفسیر میں فکر فراہی کے نظم قرآن کی بہترین ترجمانی کی ہے۔ آپ اردو اور عربی میں تقریباً 46 کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اصابت رائے سے بھی نوازا ہے اور بڑی جرأت کے ساتھ اپنی رائے رکھتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں پاکستان میں محترم حسان عارف صاحب کے توسط سے ہمیں ان کی جو نئی تازہ تصنیف ہے قرآن کی تدوین غلط فہمیوں کا ازالہ، جو اصل میں ان کی عربی تصنیف تھی، جو بعد میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ مولانا برہان احمد ندوی صاحب نے کیا ہے، تو وہ ہمیں پڑھنے کے لیے ملی ہے، جس کا حوالہ ہمیں پروفیسر ڈاکٹر طفیل ہاشمی صاحب کے لیکچر میں بھی ملا۔ تو مولانا صاحب جی، اوور ٹو یو۔ کتنا ٹائم ہوگا ہمارے لیے؟ جتنا آپ چاہتے ہیں، آپ کی مرضی، لیکن کوشش کیجئے کہ مختصر ہو تاکہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے سب کو وقت مل جائے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ آج کا ویبنار، اس کا عنوان ہے مکتب فراہی کا تصور نظم قرآن۔ میرا خیال ہے کہ مولانا فراہی یا مکتب فراہی یا فکر فراہی کے الفاظ کو بہت زیادہ استعمال کرنے کے بجائے ہم اگر یہ کہیں یہ مکتب نبوی یا عہد نبوی کا تصور نظم قرآن، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مولانا فراہی اس فکر کے موجد نہیں ہیں بلکہ مجدد ہیں۔ بھولا ہوا سبق انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا۔ نظم قرآن یہ اصل چیز ہے جو اول روز سے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں وہ سب اسی نظم قرآن کے گرد گردش کر رہی ہیں، نظم قرآن ہی سے مستفاد ہیں وہ، اور پھر بعد میں خلفائے راشدین کے خطبے اور ان کے معاملات کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی نظم قرآن پوری طرح سے جلوگر نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کا مسئلہ پیدا ہوا، اور لوگوں نے یہ کہا کہ انصار مہاجرین ان میں کچھ تکرار ہوئی، اور یہ کہ منا امیر و منکم امیر، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا فیصلہ نظم قرآن سے کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی ذکر آیا ہے مہاجرین و انصار کا، تو مہاجرین کا ذکر پہلے آیا ہے، انصار کا ذکر دوسرے نمبر پر آیا ہے۔ فنحن الامراء وانتم الوزراء، تو امیر ہم ہوں گے، امیر ہمارا وہ ہوگا مہاجرین میں سے ہوگا، اور آپ وزیر ہوں گے، ہمارے دست و بازو ہوں گے۔ یہ انہوں نے استدلال کیا، اور یہ استدلال اتنا جاندار تھا کہ تمام لوگ خاموش ہو گئے، اور انہوں نے بہت ہی آسانی سے ان کی اس بات کو قبول کر لیا، اس لیے کہ نظم قرآن سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر خلافت سنبھالنے کے بعد جب مانعین زکوٰۃ نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت عمر جیسے لوگ جن کے اندر اتنا دبدبہ اور جاہ و جلال تھا، انہوں نے کہا کہ خلیفہ رسول اس موقع پر آپ نرمی سے کام لیجیے، اس لیے کہ حالات نازک ہیں اور ان حالات کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر کیا ہے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، نماز اور زکوٰۃ کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اسی موقع پر تاریخی جملہ کہا کہ واللہ لو منعونی عقالا کانوا یدونہ الی رسول اللہ لقاتلتہم علیہ، اگر اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے وہ،
تو اس رسی کے لیے میں ان سے جنگ کروں گا اور رسی ان سے لے کر کے رہوں گا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث نظم قرآن سے مستفاد ہیں، خلفائے راشدین کے فیصلے نظم قرآن سے مستفاد ہیں، اور وہ پورا عہد راشدین اس میں ہمیں نظم قرآن پوری طرح سے جلوہ گر نظر آتا ہے۔ تو نظم قرآن یہ کوئی مولانا فراہی کی دین نہیں ہے، یہ ان کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی تجدید ہے۔ جس سبق کو لوگ بھول گئے تھے اس سبق کو انہوں نے یاد دلایا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ اس کی وکالت کی ہے یا اس کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو جب ہم اس کو مکتب فراہی یا فکر فراہی کہتے ہیں تو اسی سے کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو آج کی ایجاد ہے، پہلے کبھی نہیں تھا، 1400 سال میں اتنے مفسرین گزرے انہوں نے اس پر زور نہیں دیا۔ وہ اصل میں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ فراہی کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا ہے، خلفائے راشدین نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اور حقیقت میں نظم قرآن، نظم کلام یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ کوئی کلام، جاندار کلام، اعلیٰ کلام، عرفہ کلام، وہ کلام نظم سے خالی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نظم سے خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جان نہیں ہے، اس کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بلندی نہیں ہے۔ ایک جاندار اور بلند کلام کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر بہت ہی محکم نظم ہوا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین قرآن پاک کو اسی طور سے پڑھا کرتے تھے اور اس کے اندر نظم کی تلاش کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 12 سال تک سورہ بقرہ پر غور کرتے رہے۔ سورہ بقرہ پر کون سی چیز؟ وہ صاحب زبان تھے، صاحب اسلوب تھے، قرآن پاک ان کے سامنے نازل ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، لیکن 12 سال تک وہ نظم قرآن پر، سورہ بقرہ کے نظم پر غور کرتے رہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو غیر منظم کلام سمجھ لیا، حالانکہ وہ نظم و ارتباط کا شاہکار ہے۔ اس نظم و ارتباط کے اندر ہی اسرار و معارف کی بجلیاں پوشیدہ ہیں، اسی میں علوم کے سمندر موجزن ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن پاک رہتی دنیا تک کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اگر قرآن پاک کو دیکھا جائے اس کے الفاظ کو تو اس کے الفاظ محدود ہیں، قرآن پاک کے حروف الفاظ محدود ہیں، لیکن قرآن پاک کے علوم کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے، کوئی اس کی تھا نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہے، اس وجہ سے کہ اس کے علوم کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ قرآن پاک چنانچہ ہم صحابہ کرام کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک ہی کی بنیاد پر، صحابہ کرام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسی قرآن پاک کی بنیاد پر ایک نہایت زبردست حکومت قائم کی، حکومت کے انتظامات کیے، حکومت کے مسائل حل کیے، حکومت کے فیصلے کے جو معاملات ہوئے ان کے فیصلے کیے، اور عدل و انصاف کے ساتھ انہوں نے حکومت کی۔ اس طرح کی عادلانہ حکومت جس کی تاریخ مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، یہ سب قرآن پاک کی دین تھی۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے پاس قرآن پاک کے علاوہ کوئی دوسرا لٹریچر نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی دوسرا لٹریچر نہیں تھا، حتیٰ کہ آتا ہے روایتوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز تورات کا کوئی نسخہ یا اس کے کچھ پارے لے کر کے آئے تو آپ غضبناک ہو گیا اور فرمایا کہ متحوقون انتم کما تحوقت الیہود والنصارى، تم اسی طرح بھٹکنا چاہتے ہو جس طرح سے یہود و نصارہ بھٹک گئے۔ قد جئتکم ببیضاء نقیہ، میں تمہارے پاس جو چیز لے کر کے آیا ہوں بہت ہی صاف شفاف ہے، روشن ہے، اس پر اکتفا کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین قرآن پاک کے الفاظ کے پیچھے جو علوم چھپے ہوئے ہیں، جو اس کے اندر بجلیاں پنہا ہیں، ان پر وہ غور کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ان کے شب و روز گزرتے تھے، ان کی راتیں خوابگاہوں پر گزرنے کے بجائے مصلی پر گزرتی تھیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دی ہے کہ جن کی راتیں گزرتی ہیں سجدہ و قیام میں۔ یہ قرآن پاک سے عشق تھا، قرآن پاک سے لگاؤ تھا، اور قرآن پاک کے اندر
وہ ساری چیزیں ان کو مل رہی تھیں جو کسی کی تسکین کے لیے اور کسی کی تشفی کے لیے کافی ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک ہی کی بدولت انہوں نے پوری حکومت چلائی، چاہے وہاں کا معاشی نظام ہو، چاہے سیاسی نظام ہو، چاہے روحانی نظام ہو، چاہے اخلاقی نظام ہو، چاہے تربیتی نظام ہو، چاہے تعلیمی نظام ہو، سارے نظام اسی قرآن پاک سے ماخوذ تھے، اور اسی لیے وہ ایسی پاکیزہ اور ایسی روشن حکومت تھی کہ اس کی کوئی دوسری مثال نہیں مل سکتی۔ قرآن پاک کوئی ہلکی پھلکی اور سپاٹ کتاب نہیں ہے، اس میں آسمانوں کی بلندی اور سمندروں کی گہرائی ہے۔ یہ بلندی اور گہرائی اس کے نظم کا اعجاز ہے۔ اس کتاب کی بلندیوں اور گہرائیوں کو ناپنے کے لیے تدبر ضروری ہے، اسی تدبر سے اس کے نظم کی بلندیاں اور گہرائیاں سامنے آتی ہیں، اسی تدبر سے اس کے عاشقوں کے دل و دماغ اور سیرت و کردار میں بلندیاں اور گہرائیاں آئی ہیں۔ صحابہ کرام کے دل و دماغ اور سیرت و کردار میں تدبر قرآن کی برکت سے یہ بلندیاں اور گہرائیاں پیدا ہو گئی تھیں، جس کی بدولت وہ پوری دنیا میں قرآنی انقلاب کے علمبردار بنے، پوری دنیا میں انہوں نے قرآن پاک کی روشنی پھیلا دی۔ یہ الگ بات ہے کہ دشمنان دین نے ان کی تصویر بگاڑنے کی کوشش کی اور ان کے سلسلے میں ایسی کہانیاں گڑھیں، ان کے سلسلے میں خلفائے راشدین کے سلسلے میں، امہات المومنین کے سلسلے میں، جس سے کہ ان کی تصویر بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب دشمنوں کی گڑھی ہوئی کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کہانی بہت لمبی اور بڑی دردناک ہے، جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ شاید ہمارے دشمنوں نے اس حقیقت کا ادراک کر لیا تھا کہ اس امت کی اصل طاقت قرآن پاک اور اس پر تدبر ہے۔ پہلے انہوں نے ہم سے قرآن پاک کو چھیننے اور اس میں تحریف کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو ہم تفسیر کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، قرأ کذا قرأ کذا قرأ فلان کذا قرأ فلان کذا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی تحریف کا راستہ نکالنے کی کوشش تھی، ورنہ ظاہر ہے کہ قرآن پاک 10 طرح سے 15 طرح سے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کو اسی طرح سے پڑھنا ہے جس طرح سے حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی قرآن پاک 2 طریقے سے نہیں پڑھا، ایک ہی طرح سے پڑھا، اور صحابہ کرام نے ہمیشہ ایک ہی طرح سے پڑھا، 2 طریقے سے نہیں پڑھا۔ تو یہ جو قرأ کذا آتا ہے روایتوں میں، یہ دراصل تحریف کا راستہ ہموار کرنے کی ایک کوشش تھی، جس میں وہ ناکام ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اس طرح کے صحیفے تیار کیے، جس میں وہ روایتیں جو تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں ان کو انہوں نے مصحف میں لانے کی کوشش کی، اور اسی کی وجہ سے بے چینی پیدا ہوئی، لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا، لوگوں میں عجیب و غریب وہ فضا پیدا ہوئی، جس کے ازالے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے معتمد نسخے خلافت کی مہر لگا کر کے وہ نسخے بلاد اسلامیہ میں بھیج دیے، تاکہ جتنے قرآن پاک مارکیٹ میں ہیں ان سب کو اس قرآن پاک کی روشنی میں دیکھا جائے، جانچا جائے، اور جو اس کے خلاف اس کو جلا دیا جائے اس لیے کہ اس کے اندر تحریف تھی۔ تدبر قرآن سے غافل ہو کر کے دوسری کوشش ہمارے دشمنوں نے یہ کی کہ انہوں نے تفسیر قرآن کے باب میں بے شمار روایتیں گڑھ کر کے ان کا روایتوں کا انبار لگا دیا، اور وہ روایتیں ظاہر ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی طرف منسوب کی، کچھ روایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی، لیکن یہ روایتیں حقیقت میں وہ صحابہ کرام کے فرمودات نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہیں، بلکہ گڑھی ہوئی روایتیں ہیں جو نہ درایت کے اصولوں پر پوری اترتی ہیں، نہ روایت کے اصولوں پر پوری اترتی ہیں۔ انہی روایات کے بارے میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا اصل لها، 3 چیزیں ہیں، 3 علوم ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، اس میں سے ایک چیز ہے التفسیر والمغازی والملاحم۔ تو یہ حضرت امام احمد کا یہ جملہ آب ذر سے لکھنے کے قابل ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ تفسیری روایات کس پائے کی ہیں۔ یہ دراصل گڑھی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو تدبر سے دور کیا جائے، قرآن پاک پر تدبر نہ کریں۔ جب بڑے بڑے لوگوں کے نام سے مختلف روایتیں پیش کی جائیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، فلاں نے اس کا یہ مطلب لیا ہے، فلاں نے یہ مطلب لیا ہے، تو یہیں سے تدبر کی عادت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے اس کی تعویل کی ہے تو یہی تعویل صحیح ہوگی،
جو تعویل نظم قرآن کے بالکل خلاف ہوتی ہے، قرآن پاک اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ہمیں تدبر قرآن سے غافل کرنے کی کوشش کی، اور تدبر قرآن سے غافل ہو کر کے ہمارے اندر علمی انحطاط آیا، فکری انحطاط آیا، عملی انحطاط آیا، اور ہم زوال کا شکار ہو گئے۔ اخلاقی انحطاط، ہمارے سوچنے کا انداز سطحی ہو گیا، ہمارا کردار کھوکھلا ہو گیا۔ اس طرح ہم قرآن پاک سے دور ہو گئے، بہت دور ہو گئے، بہت دور ہو گئے۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ نظم قرآن ہے کیا چیز۔ نظم قرآن وہ چیز ہے کہ اس کے بغیر فہم قرآن ناممکن ہے۔ نظم قرآن کے بغیر فہم قرآن ناممکن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں جو صاف صاف قرآن پاک کے خلاف نظر آتی ہیں، لیکن امت کے اندر وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ پھیلی ہوئی ہیں اس لیے کہ لوگوں نے ان کو عقیدت کی نگاہوں سے دیکھا، ان کی تحقیق نہیں کی۔ مثال کے طور پر کتابیات سے نکاح، کتابیات سے نکاح ہونے جائز ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، 1% بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ہماری پوری امت کہتی ہے کتابیات سے نکاح جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کیا وہ مشرک نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، تو اس کے بعد پھر کتابیات سے نکاح کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ۔ تو کیا نکاح سے بڑھ کر بھی کوئی ایسی چیز ہے جس سے کہ کوئی کسی کو اپنا ولی بنائے؟ یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے خلاف ہیں، لیکن پوری امت نے ان روایتوں کو قبول کر لیا اور قرآن پاک کے نظم کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ ہم کو نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ تو نظم قرآن وہ چیز ہے کہ اس کے بغیر فہم قرآن ناممکن ہے۔ یہ وقت بہت تنگ ہے، وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ ہم متعدد مثالیں دے کر کے بتاتے کہ مفسرین کرام سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں کہاں انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں، صرف نظم قرآن کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں۔ نظم قرآن وہ چیز ہے کہ اس کے بغیر فہم قرآن ناممکن ہے۔ نظم قرآن وہ چیز ہے کہ اس کے بغیر تفسیر قرآن بالقرآن ناممکن ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو تفسیر قرآن بالقرآن ہو، لیکن آج تک لوگ تفسیر قرآن بالقرآن پر قادر نہیں ہو سکے۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی، اضواء البیان، تعویل القرآن بالقرآن، یا امام بقائی کی تفسیر نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، یا اور لوگوں نے بھی کوشش کی کہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک کی روشنی میں کریں، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے نظم قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنایا۔ تو جب تک تفسیر قرآن نظم قرآن کو ہم سامنے نہیں رکھیں گے، اس وقت تک تفسیر قرآن بالقرآن ممکن نہیں ہے۔ اور اگر ہم نظم قرآن کو اختیار کر لیں تو سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک پورے قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک کی روشنی میں بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ نظم قرآن وہ چیز ہے کہ اس کے بغیر اعتصام بحبل اللہ ناممکن ہے۔ نظم قرآن کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں امت کے اندر یہ اختلاف پیدا ہوا کہ یہ قرآن پاک قطعی الدلالہ ہے کہ ظنی الدلالہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قطعی الدلالہ بھی ہے، کہیں قطعی الدلالہ ہے، کہیں ظنی الدلالہ ہے، اور اس طرح سے پورا قرآن ظنی الدلالہ ہو جاتا ہے۔ جب ظنی الدلالہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے معاملات میں حکم کیسے بن سکتا ہے؟ جب لوگوں کے اندر اختلافات ہو، علمی اختلافات ہوں، فکری اختلافات ہوں، تو قرآن پاک اس وقت حکم نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ظنی چیز ہو گئی، اور ظنی چیز کبھی بھی حکم نہیں بن سکتی ہے۔ نظم قرآن وہ چیز ہے کہ اس کے بغیر روحانیت کا سفر کرنا ناممکن ہے۔ قرآن پاک کو چھوڑ کر کے، تدبر قرآن کو چھوڑ کر کے جنہوں نے روحانیت کا سفر شروع کیا ہے، انہوں نے بہت ٹھوکریں کھائی ہیں، بہت بری طرح سے بھٹکے ہیں وہ۔ نظم قرآن وہ چیز ہے کہ اسے دریافت کے بغیر علم و حکمت کی کہکشاؤں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ نظم قرآن وہ چیز ہے کہ اس کے بغیر اتحاد امت ناممکن ہے۔ امت کو اتحاد اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اعتصام بحبل اللہ نہ کرے، اور اعتصام بحبل اللہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب کہ نظم قرآن کو اختیار نہ کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے، میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ مجھے بہت سی باتیں کہنی تھی، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، قرآن پاک پر غور کرنے کی توفیق دے، اور اس موقع پر ہم جو 4 مقررین تھے انہیں
مقررین کی تقریروں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے اچھی طرح سے نظم قرآن کے موضوع پر روشنی ڈالی ہے. اور اسی طرح سے ہم کیا نام ہے ادارہ تدبر قرآن اور ادارہ سوئے حرم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس ویبنار کا انعقاد کیا اور ہمیں اس طرح کی مجلس میں شریک ہونے کا موقع دیا. اور پروفیسر عدنان حیدر صاحب کے بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے میزبانی کے فرائض انجام دیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور آپ کو بار بار توفیق دے کہ آپ اس طرح کے اہم عنوانات پر سیمینار کریں اور لوگوں کو اس سے فیض پہنچے. بہرحال یہ ہے کہ نظم قرآن کے بارے میں ہم پھر یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ مولانا فراہی کی ایجاد نہیں ہے, یہ مولانا فراہی کی چیز نہیں ہے. مولانا فراہی نے اس چیز کی تجدید کی ہے. لوگ بھولے ہوئے تھے, اس بھولے ہوئے سبق کو انہوں نے یاد دلایا ہے, ورنہ اصلاً یہ چیز دور نبوت سے چلی آ رہی ہے. قرآن پاک پر غور کرنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. قرآن پاک کے علوم سے سیراب ہونے اور اس کے اندر جو اسرار و معانی ہیں ان کو دریافت کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے جب تک کہ ہم نظم قرآن کی کلید کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. بہت ہی عمدہ انداز سے آپ نے ایک مشکل عنوان کو بہت کم قلیل وقت کے اندر اس کو سمو دیا, تو ہمیں سیکھنے کا موقع ملا. تو اب آخری چونکہ وقت بالکل ختم ہونے لگا ہے تو میں صرف ایک ہی سوال لوں گا. جی رضوان علی صاحب, اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیے, اور جن سے ان کا آپ اس مقرر کا نام بھی لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں صدر محترم سے ہی یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ مولانا اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن اور مولانا فراہی کی کتاب دلائل النظام کو پڑھ کر یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان سے پہلے کے جو مفسرین تھے وہ نظم کلام کو اس طریقے سے نظم قرآن کو کھول نہیں سکے, اور ان کے سامنے یہ چیز اس طریقے سے واضح نہیں ہوئی, اور یہ ایک بہت مشکل کام ہے جس میں زندگی لگ جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب اس نظم کو جو امام فراہی نے دوبارہ سے یاد دلایا اور دریافت کیا, پہلے کے مفسرین کھولنے میں کامیاب نہیں ہوئے, پھر ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے مولانا اصلاحی کی کتب میں بھی اور امام فراہی کی کتب میں بھی کہ یہی وہ شاہ کلید ہے جس کو قرآن فہمی کے اندر ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے, اور اس کے بغیر جیسے صدر محترم نے کہا کہ قرآن فہمی ممکن ہی نہیں. تو پھر ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا پچھلی امت کے جو اتنا بڑا گروہ ہے اس سے قرآن کا کوئی حصہ چھپا رہ گیا؟ کیا وہ قرآن کو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکی جس طریقے سے قرآن کو سمجھنے کا حق تھا؟ کیونکہ جب یہ بات کہی جائے گی کہ نظم قرآن قرآن ہی کا ایک جز ہے, اور یہ بات ہے بھی, تو اور پچھلی امت سے یہ چیز چھپی رہ گئی ہے, تو پھر کیا انہوں نے اہل کتاب کی طرح کتاب کا کوئی حصہ اپنی نگاہوں سے پوشیدہ چھوڑ دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پچھلی امتوں سے یہ چیز چھپی رہ گئی. بات وہی ہے کہ نظم قرآن کا علم بہت ہی مشکل ہے, دشوار گزار ہے, اس کے لیے مغز پاشی کرنی پڑتی ہے اور آسان نہیں ہے اس راستے میں چلنا. تو اب اگر کوئی مفسر پہلے قدم پر یہ طے کر لے کہ اسے 20 جلدوں میں 25 جلدوں میں تفسیر لکھنی ہے, تو ظاہر ہے کہ نظم قرآن پر 20 جلدوں میں تفسیر تیار نہیں کی جا سکتی. اگر 1 جلد 2 جلد بھی تیار ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا فضل سمجھے. ممکن نہیں ہے کہ بہت زیادہ جلدیں تیار کی جا سکیں. تو عام طور سے ہوا یہی ہے کہ انہوں نے جلدیں تیار کی ہیں اور یہ چیز ان کے سامنے نہیں رہی ہے کہ نظم قرآن کو پکڑیں اور اس کے لحاظ سے تفسیر لکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو تفسیری روایات ہیں, ان روایات نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے ہمیں نظم قرآن سے, نظم قرآن ہی سے نہیں بلکہ تدبر قرآن سے غافل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. ہماری عادت چھوٹ گئی تدبر قرآن کی, قرآن پاک پر غور و فکر کرنے کی عادت نہیں رہی. کوئی مسئلہ آیا, کوئی آیت آئی, اس آیت کا کیا مطلب ہے, دیکھو بھائی فلاں مفسر نے کیا لکھا ہے, ابن کثیر نے کیا لکھا ہے, ابن جریر نے کیا لکھا ہے, رازی نے کیا لکھا ہے, زمخشری نے کیا لکھا ہے. ان تفسیروں کو دیکھ کر کے ہم کام چلا لیتے ہیں, لیکن یہ کہ خود ہم بیٹھیں اور غور و فکر کریں, تدبر کریں, اس پر دماغ سوزی کریں,
ایک آیت ہو سکتا ہے کہ اس پر غور کرنے میں انسان کو 5 سال لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ 10 سال لگ جائے۔ کتنی آیتیں ہیں کہ جن پر ہم نے غور کیا اور 5 سال 10 سال کے بعد اس کا مفہوم ذہن میں آیا۔ تو ہے یہ کہ تفسیری روایات نے تدبر کی عادت چھڑا دی اور لوگوں نے تفسیروں پر اعتماد کیا، اور اس طرح سے تدبر قرآن سے بہت دور ہو گئے۔ اور جہاں تک مفسرین کرام کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ مفسرین کرام بھی متاثر ہوئے، انہوں نے بھی زیادہ تر تفسیری روایات پر اعتماد کیا ہے جو تفسیر معصور کہی جاتی ہے۔ تفسیر معصور کو انہوں نے سمجھا کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر کا صحیح راستہ ہے، حالانکہ وہ تفسیر معصور امام احمد کے بقول ثلاثۃ لا اصل لہا میں ہے، وہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ درایتی لحاظ سے نہ روایتی لحاظ سے کوئی مضبوط چیز نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کی وجہ سے ہمارا کام بہت خراب ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کام بہت خراب ہو گیا، اور ہم بہت سی چیزوں سے، قرآن پاک کی برکتوں سے، قرآن پاک کے علوم سے، قرآن پاک کے ذریعے سے جو ہمارے اندر روحانیت آ سکتی ہے، اس روحانیت سے، پرانی اخلاق سے، پرانی معاملات سے، بہت سی چیزوں سے ہم دور ہو گئے، بہت دور ہو گئے، بہت دور ہو گئے۔ تو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا وہ لوگ محروم رہیں، یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم صحیح راستے کو تلاش کریں، اور صحیح راستہ مل جائے تو اس پر چلنا شروع کر دیں۔ صدر محترم، لیکن یہاں پر یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ تصور کیسے قائم کیا جائے کہ امت کا ایک اتنا کثیر گروہ جو ہے وہ اس چیز سے پیچھے رہ گیا جو کہ قرآن فہمی کے لیے ایک بالکل بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا خلجان ہے جس کو رفع کرنا ضروری ہے۔ نظم قرآن جو ہے وہ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، کلام کی جان جو ہوتی ہے وہ نظمی ہوا کرتا ہے، کوئی اعلیٰ کلام نظم سے خالی نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے اعلیٰ کلام ہے، ظاہر ہے کہ اس کی تمام آیتیں جو ہیں وہ نظم کا ایک شاہکار ہیں۔ تو اب کیا کیا اسباب ہوتے ہیں لوگوں کو گویا غافل کرنے میں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے میں، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ تو ہے کہ ہم کو بہت نقصان پہنچا ہے، ہمیں بہت نقصان پہنچا ہے، اور قرآن پاک سے ہم بہت دور ہو گئے۔ ہر ایک محسوس کرتا ہے کہ ہم قرآن پاک سے بہت دور ہو گئے۔ قرآن پاک جس طرح کا انسان چاہتا ہے، جس طرح کا سماج چاہتا ہے، جس طرح کا معاشرہ چاہتا ہے، اس کو بنانے میں ہم ناکام ہو گئے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک سے غفلت ہے، تدبر قرآن سے غفلت ہے، تدبر قرآن کی عادت ہم کو نہیں رہی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتار دیا اور ہمیں راستہ دکھا دیا۔ اب ہر ایک کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے لیے کیا راستہ اختیار کرتا ہے اور کس طرح سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے یا اس سے غفلت برتتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو سے کوئی شکوہ نہیں کرتے ہیں، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پاک جیسی پیاری کتاب، اعلیٰ کتاب سے نوازا ہے، اور جس کو توفیق دیتے اللہ تعالیٰ اس پر غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کی، یہ اس کی خاص نوازش ہوتی ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جیسے وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، جیسے آپ نے کہا، فرمایا آپ نے کہ جیسے تفسیری روایات میں اس میں بہت بڑا حصہ ڈالا ہے نظم قرآن سے دور کرنے میں، اور یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی نظم قرآن میں اہمیت نہیں دی، وہ بھی بنیادی دلیل ان کی یہی ہے کہ ہر آیت کا ایک اپنا پس منظر ہے، سورت کا اپنا کوئی ایک پس منظر نہیں ہے، اس لیے سورت کے الفاظ میں اور آیات میں باہمی ربط تلاش نہ کیا جائے۔ لیکن اب جب ہم دیکھ رہے ہیں جو نظم قرآن کی بات کر رہے ہیں، وہ پھر بھی اگر وہ یہی بات کریں کہ فلانی آیت جو ہے وہ مکے میں آئی، اور اس کی بالکل اگلی آیت میں مدینے میں آئی، اور پھر اس کی اگلی آیت مکے میں آئی، اور پھر ہم ان سے کوئی نظم تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر تو وہ ایک خود ساختہ نظم نہیں ہو جائے گا کہ بھئی اب، کیونکہ ابتدائی طور پہ تو تفہیم نہیں ہو سکتی جب وہ اکیلی طور پہ وہ نازل ہوئی آیت، اور پھر اس کو بعد میں گئے اس کو کسی جگہ پہ رکھا گیا، دیکھیے، تو اب تو یہ مکی ہونا، مدنی ہونا، یہ کوئی ٹھوس بات نہیں ہے، یہ لوگوں کی سمجھ ہے، لوگوں کا خیال ہے، لوگوں کا اجتہاد ہے، اور اس اجتہاد میں کبھی غلطی ہوتی ہے اور کبھی صحیح بات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ لہب ہے، سورہ لہب کے بارے میں مشہور ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دی، پہلی دعوت دی، تو ابو لہب نے کہا کہ تبن لک لہذا دعوتنا، تو اس پر یہ سورہ اتری. یہ انہوں نے کہا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بس یہ کہ اس نے تبن لک کہا تھا تو تبت یدا ابی لہب وتب سمجھ لیا. لیکن اس سمجھنے کا نقصان کیا ہوا؟ اس سمجھنے کا نقصان یہ ہوا کہ اچھے علماء نے، امام راضی وغیرہ سب نے، بلکہ اور لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن پاک میں تکلیف ما لا یطاق، اس دین کے اندر تکلیف ما لا یطاق موجود ہے. قرآن پاک صاف صاف کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها. کئی بار اس طرح کی آیتیں آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود محض اس شان نزول کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ تکلیف ما لا یطاق موجود ہے، اس لیے کہ ابو لہب کے بارے میں پہلے ہی سنا دیا یہ سیصلی نارا ذات لہب. حالانکہ یہ شان نزول بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے. ابو لہب کا انتقال ہوا ہے جنگ بدر کے بعد، اور جنگ بدر کے بعد جو اس کا انتقال ہوا تو اسی وقت یہ سورہ نازل ہوئی ہے اور کہا گیا کہ کفر کے بازو ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا وغیرہ. تو اور سورہ کا جو موقع ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اس کے بعد پھر تبت یدا ابی لہب، یہ بالکل ویسے ہی جیسے قرآن پاک میں آیا ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، باطل ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا. تو یہ ہے کہ مکی اور مدنی کا فیصلہ کرنا بھی آسان کام نہیں ہے. بہت سے فیصلے لوگوں نے کیے ہیں جو غلط ہیں اور جو نظم قرآن کے خلاف ہیں اور قرآن کی نصوص کے خلاف ہیں، قرآن پاک کی جو واضح چیزیں ہیں ان کے خلاف ہیں. اب آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ اسی روایت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ تکلیف ما لا یطاق پر اس دین کے اندر موجود ہے وغیرہ. جزاک اللہ. آج چونکہ 1 اکتوبر ہے تو یہ جو پوری مجلس ہے اس کے پیچھے جو روح رواں شخصیت ہیں وہ تو حسان عارف صاحب ہیں. تو ہمیں ان کے جو والد گرامی ہیں علامہ خالد مسعود صاحب رحمہ اللہ، ان کو آج یاد کرنے کا دن ہے کیونکہ آج ان کا یوم وفات بھی ہے. تو میری سب سے درخواست ہوگی کہ جب آپ نماز پڑھیں تو اس کے بعد دعائیہ کلمات میں محترم خالد مسعود صاحب رحمہ اللہ ان کو یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت دے، جی ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے لیے ہم اس وقت بھی دعا کر رہے ہیں اور مختلف اوقات میں بھی کرتے رہتے ہیں. حسان عارف صاحب کی تعزیت کریں. اور نام مسعود خالد مسعود صاحب سے ہمارے ذاتی تعلقات تھے، بہت اچھے انسان تھے. وہ مدرسۃ الاصلاح کے سیمینار میں آئے تھے، اس وقت ان سے اچھی ملاقاتیں رہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت دے اور ان کی نیکیوں کو اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے. آمین آمین. تو میں صدر مجلس سے درخواست کروں گا کہ اپنے دعائیہ کلمات کے ساتھ اس مجلس کا اختتام کیجیے اور دعائے خیر کے لیے آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ دعا مانگ لیجیے تاکہ اور اس کو اختتام کیا جائے، اس کا خاتمہ کیا جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اكرم نزله ووسع مدخله. اللهم غسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.